بہت شکریہ عبداللہ عبداللہ بھائی، آپ نے جو ہے منشور کے حوالے سے تمہیدی بات کی۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی جو ہماری ٹیم ہے سوشل میڈیا کی، ان سب کو جو ہے مبارکباد بھی دیتے ہیں، ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں تیاری کر کے بڑی اچھی ٹرینڈنگ ایکٹیویٹی کی، ایک ایسے وقت میں جب ایک ایسے ٹائم پہ جب پاکستان کا جو ٹرینڈس کا پینل ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہیوی ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی ٹیمز ہائر کر کے اور کس طرح سے کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے جو کارکنان ہیں، ہمارے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان سب کو ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، ان سب کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، جو نظریے کی بنیاد پہ، اسلام اور پاکستان کی بنیاد پر اپنے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے نہ صرف یہ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ووٹ دیں گے، بلکہ اس پیغام کو، جو آفاقی پیغام ہے، جو پاکستان کو لا الہ الا اللہ کا پاکستان بنانے کا پیغام ہے اور پاکستان کے اندر سیاست کی خدمت کو فروغ دینے کا پروگرام ہے، تو اس پر نہ صرف یہ کہ خود ساتھ کھڑے بلکہ لوگوں کو بھی ساتھ ملا رہے، بڑا ایکٹیو کردار ادا کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو، جہود کو قبول کرے اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم نے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اپنا منشور جو ہے وہ پیش کر دی ہے، اور ہمارے جتنے بھی مرکزی قیادت ہے، ہمارے ذمہ داران ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے اپنے ٹاپکس پر بات کریں گے۔ تو میرے ذمہ جو منشور کا پوائنٹ لگا ہے کہ ہمارا آئی ٹی کے اندر ہمارا کیا ویژن ہوگا، تو اس پر مجھے جو ہے نا ہماری ٹیم کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے آئی ٹی کے اوپر بات کرنی ہے۔ پاکستان کی اس وقت اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں تو پاکستان میں اس وقت 65% سے زائد ہماری یوتھ ہے، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی قوت ہے۔ دیگر ممالک کی بات کی جائے تو یورپ میں اور ہمارے ایسٹ میں، ایون یعنی ہمارے مشرق و مغرب میں جو بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے ہاں ہمیں یوتھ کا ریشو بہت کم نظر آتا ہے، اور پاکستان کی یہ بہت بڑی قوت ہے، اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی یوتھ کو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے بہتر انداز کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ان کے اندر سے جو مایوسی کا فیکٹر ہے، اس میں جو بے روزگاری کا فیکٹر ہے، اس میں جو سہولتوں کے نہ ہونے کا فیکٹر ہے، اس میں جو ریاستی اور سرکاری سرپرستی کے نہ ہونے کا فیکٹر ہے، تو مرکزی مسلم لیگ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو کور اپ کرے گی۔ تو پوائنٹس بھی میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، بعد میں اس پر ہلکی ہلکی پھلکی بات بھی ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو چند پوائنٹس ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو لے کے منشور کے اندر، ان میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ آئی ٹی کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے فروغ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس فورس قائم کریں گے ہم، اور اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ انڈسٹری کے دیگر شعبہ جات کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اشتراک کرنا ہے، نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام اور ٹیکنالوجی پارکس، اسی طرح ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، نصاب کی جدید کاری اور شعبہ صنعت، شعبہ تعلیم کے مابین اس طرح کی فضا کو جو ہے وہ قائم کر رہی ہے، ہمارا انشاءاللہ تعالی ہمارے منشور میں شامل ہے۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو ڈیجیٹل اور ٹیکنیکل مہارتوں سے انشاءاللہ ہم آراستہ کریں گے، اور اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس میں مشین لرننگ ہے، اس میں کوڈنگ ہے، اور اس میں ڈیٹا انالیٹکس وغیرہ کی جو ہے وہ مہارتیں شامل ہیں۔ تو فی الوقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر ویسے تو پورا پاکستان ہی ہمیں کسی بھی قسم کی سرپرستی سے محروم نظر آتا ہے۔ کوئی ہمارا شعبہ آگے، جتنے بھی شعبہ جات آئیں گے ان پر بات ہوگی، بجلی سے متعلق، زراعت سے متعلق، اور اسی طرح فورن افیئر سے متعلق، انٹرنل افیئر سے متعلق، تعلیم سے متعلق ایون، تو اس پر ہمارے سارے ذمہ داران اپنی اپنی بات کریں گے۔ جیسے ان پر کسی قسم کی کوئی سرپرستی نہیں ہے، ان پر کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، ان پر کسی کا کوئی جو ہے وہ سرپرستی کا معاملہ نہیں ہے، آئی ٹی کے ساتھ بھی یہی اسی طرح کا ہی معاملہ ہے۔ ہم اگر بات کریں تو دبئی نے جو ہے وہ چند ماہ پہلے انہوں نے اپنی آئی ٹی کی بھی، اور ایون انہوں نے آئی ٹی کی منسٹریز تو موجود، انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی منسٹری کا افتتاح کیا انہوں نے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کے بہت زیادہ جو ہے وہ آگے اس وقت کام ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئی ٹی کی جہاں تک ڈگریز کی بات ہے، ہمارے جو تعلیمی نصاب ہے ان میں آؤٹ ڈیٹڈ نصاب موجود ہے، کوئی اپڈیٹڈ اس میں اسکلز ایسے اس طرح سے موجود نہیں ہے۔ لوگ جو ہے کریش کورسز کو سیکھ کے، ان سے جو ہے وہ اسکلز کو سیکھ کے ماہانہ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے، تو جبکہ ہمارا جو اکیڈیمیا ہے وہ اپ ٹو دی مارک جو ہے وہ پر موجود نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو یوتھ جو اس وقت ہماری ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو یوز کر کے آپ ورک اور فائبر اور دیگر جگہوں پہ وہ اپنی آن لائن ارننگ کا کے ذرائع استعمال کر رہی ہے، اور اس میں ان کو پے پال جیسی اس طرح کی جو ہے نا چیزوں سے بھی ان کو مطلب بہت بڑی تعداد میں ٹیکس
بڑی بڑی سطح پہ ٹیکس ان کو دینا پڑتا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی سہولت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ہماری گورنمنٹ کی ایز سچ سوشل میڈیا کے جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں، ان کی انتظامیہ کے ساتھ اس لیول پہ ہماری جو ہے وہ کوآرڈینیشن اور کولیبوریشن نہیں ہے، جس طرح سے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے اندر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ان کی کوآرڈینیشن کولیبوریشن ہے، بلکہ ان کی جو پالیسیز ہے وہ بھی یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ان کو بھی جو ہے وہ ریگارڈ کرتے ہیں اور اس پر وہ رولز بناتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے ساتھ ہی ہمارا اپنا مشرقی بازو کی اگر ہم اکانومی کی اگر ہم بات کریں تو ان کی اکانومی کے اندر بھی بہت بڑا حصہ ان کی آئی ٹی سیکٹر کا ہے۔ تو ہم جو ہے ہمارے پاس پوٹینشیل بہت ہے، ہمارے نوجوان اسکلڈ بہت زیادہ ہے، لیکن جو جو سرپرستی ہمیں ریاستی سطح پہ ملنی چاہیے وہ نہیں مل سکی۔ مرکزی مسلم لیگ ان شاء اللہ تعالیٰ ان ساری جو محرومی ہے آئی ٹی کے پرسپیکٹو میں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو کور اپ کرے گی۔ نوجوانوں کو نہ صرف یہ کہ ہم ان کی اس اعتبار سے انشاءاللہ ہم گرومنگ بھی کریں گے، اور یہ سارا پروگرام جو ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جو ہماری انڈسٹری ہے اس سے بھی لنک کریں گے، اور اکیڈیمیا کو بھی اس سے لنک کریں گے، اور نوجوانوں کو جو ہے جتنی بھی ڈیجیٹل اسکلز ہیں اس میں ویب ڈیولپمنٹ ہو یا دیگر جو ماڈرن اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ اور ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی اسکلز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بھی جو ہے وہ ادارے بھی انشاءاللہ قائم کریں گے، تاکہ ان کو کم کاسٹ کے اندر جو ہے وہ ہم زیادہ چیزیں سکھا کے ان کو اس قابل کر سکیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنی انفرادی اپنی معاشی حالت کو بہتر کریں، بلکہ ملک کی سطح پر بھی ملک کی معیشت کو بھی بہتر کرنے میں کردار ادا کریں۔ تو میں نے بہت زیادہ وقت لیا ہے، ہمارے دیگر بزرگ موجود ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے اپنے آسپیکٹس پہ اپنے اپنے سیگمنٹس پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔